contractors and consultants and wonderful hands of Wabda, Assalamu alaikum and a very good afternoon. It's a great honor and a pleasure to be here to inaugurate Unit 5 and 6 of Mangala upgradation and refurbishment project. And this is a wonderful example of cooperation between the United States of America and Pakistan. Back in 60s, when this project was conceived and put into implementation, one of the largest earthfill dam and one of the largest reservoir in Pakistan. I think to the credit of that government of the day, led by late President Ayub Khan, this was a marvelous contribution towards nation-building efforts in Pakistan in 1960s, which helped our agriculture, our industry, providing clean and cheap electricity to the people of Pakistan. And more than the last 5 decades, this dam has made valuable contributions in promoting our economy. And now, after serving this nation wonderfully, it required obviously maintenance, upgradation and refurbishment. I'm not going to go into the details which are known to all of you, but I would like to appreciate a very valuable contribution of USAID amounting to $150 million towards this upgradation program, and of course Development Agency of France with a loan of 90 million euros and 65 million euros as additional commitment as loan, and of course Wabda contributing to the tune of 20 billion rupees. So the sum total of this upgradation program touches $483 million. I think this is as I said, example of wonderful partnership, and I'm very happy to hear from Ambassador Bloom that they are also, USAID is engaged in further extension program of Tarbela Dam. Thank you very much, Ambassador. Please convey my sincere appreciation to your government and to the people of the United States of America. And that is the strength of our friendship, our 75 years old, our bilateral relations. I think it's time now to further enhance it and further strengthen it in the field of trade and investments. I also would like to appreciate other stakeholders, the consultants and contractors, and of course GE Hydro France. I remember this name because when we back in 2015-16 we went for LNG based power projects. Out of 4, 3 were won by GE United States, and some of the parts and components came from GE France. Some of them were airlifted because of some delays, but then, as they say,
all is well which ends well. I'd like to also appreciate a wonderful contribution by WAPDA's team, led by and very ably led by Jan Saab, who's been a friend from many years when he was leading the construction arms of Pakistan Army, and through our joint collaboration we had undertaken a road infrastructure in Punjab worth hundreds of billions of rupees. And I can claim that this was a period when it was most transparent and done with great speed. Ladies and gentlemen, I would also like to put on record my commendation for consultants who have done a great job for this upgradation program, and of course technical team of WAPDA who have done a tremendous job showing their skills and their expertise. I would also like to say a few words in my Urdu language, which is very important. یہ ڈیم کی جو اپگریڈیشن ہے منگلا کی، ایک نہایت ہی اہم یہ منصوبہ ہے اور ایک بہت ہی لائق تحسین یہ منصوبہ ہے، جہاں پر امریکہ کا جو یو ایس ایڈ ہے انہوں نے $150 ملین کی خطیر رقم بطور یعنی قرضہ نہیں بلکہ ایک گرانٹ دی ہے اس منصوبے کے لیے، جو کہ اس کے لیے ہم امریکہ کے اور یو ایس ایڈ کے شکر گزار ہیں. اور اس کے ساتھ جو ایف ڈی ہے فرانس کی جو ڈیولپمنٹ ایجنسی، انہوں نے 90 ملین یورو اس کے لیے قرضہ دیا، اور اب 65 ملین یوروز کا ایک اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے. اس کے ساتھ وابڈا کی ایک بڑی خطیر رقم ہے، $178 ملین، تقریباً 20 ارب روپے وابڈا نے اپنے وسائل سے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، جس کے لیے وابڈا کی ٹیم اور ان کے جو چیئرمین ہیں جن صاحب سب لائق تحسین ہیں. میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج بہت ہی مشکل چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اور ہماری حکومت جو کہ ایک مخلوط حکومت ہے، پوری تندہی سے اور پوری کاوشوں سے اس چیلنج کا مقابلہ کر رہی ہے. الحمدللہ ابھی چند دن پہلے جو $1 ارب کا بانڈ تھا، جس کے بارے میں اخبارات اور ٹیلی ویژن پر قسم قسم کے تبصرے ہو رہے تھے، پاکستان نے الحمدللہ وہ $1 ارب ادا کیا ہے. اور اس کے علاوہ ہم الحمدللہ اس وقت پاکستان کے اندر 10,000، دیکھیے یہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کا راز. اور جس طرح میں نے کہا، چاہے وہ ایک ملٹری وہ تھے، فوجی تھے جنرل ایوب، پھر وہ صدر بھی بنے، لیکن ان کا جو یہ کارنامہ ہے، یہ مانگلا ڈیم بنانے کا، یہ تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ کریڈٹ آپ ان سے نہیں لے سکتے. اسی طریقے سے اگر جمہوری حکومتوں نے اگر اچھے کام کیے تو وہ ہمیشہ ان کے کریڈٹ میں رہیں گے. مثال کے طور پر اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو کہ 2013 میں اپنے عروج پہ تھی، وہ پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ نواز شریف صاحب کے دور میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 2015-16 میں 17 میں ختم ہو گئی، اور ہمارے جو کھیت جو پیلے ہو چکے تھے وہ دوبارہ ہرے بھرے ہو گئے.